الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ حضرات، مذکورہ آیت میں مومنوں کے لیے 3 باتوں کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تمام مومنوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے احکام کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو، چونکہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو جاہ و مال کے حرص سے آدمی کو بچا سکتا ہے۔ تقوی ہی کے ذریعے سے انسان خفیہ و علانیہ جرائم سے رک سکتا ہے۔ تقوی اگر نہیں ہے تو انسان نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تقوی چونکہ تمام اچھے اعمال کی جڑ ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تقوی اگر نہیں ہے تو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ کی طرف سے وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں۔ تقوی، اچھے اعمال اور برائیوں سے بچنا، یہ سب خدا کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ان سب اعمال کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ احادیث میں وسیلہ جنت کے ایک مقام یعنی جگہ کو بھی کہا گیا ہے۔ مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھنا مسنون ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ حضرات، وسیلہ یعنی قربت میں ترقی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے۔ اسی لیے جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی اور وہ خود اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے گا۔ محبت جتنی ہوگی اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ آیت میں تیسرا حکم وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرات، جہاد ایک دینی اصطلاح ہے، یہ صرف قتال فی سبیل اللہ کے معنی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ عربی میں جہاد کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ ہر سخت اور اہم کوشش جو کسی بھی دینی غرض سے کی جائے، خاص کر دشمنان دین کے مقابلے میں، تو وہ قرآنی اصطلاح میں جہاد کا درجہ رکھتی ہے۔ جہاد جس طرح آلات سے ہو سکتا ہے، اسی طرح بزم میں مال و دولت اور قلب و زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو تحریر فرمایا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تم کو پوری طرح
خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنے تمام امکانی طاقتوں سے کوشش اور جد و جہد کرو۔ یہ جد و جہد خواہ قلم کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے، اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح، کامیابی اور خدا سے تمہارے قرب کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور اسی پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔